آگے پھر یہ ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ فرمایا کہ جو آدمی میری ذکر سے اعراض کرتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، اور ہم اٹھائیں گے ایسے لوگوں کو قیامت والے دن اندھا کر کے۔ ذکر کا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ذکر قرآن مجید میں زیادہ تر ذکر جو ہے قرآن کے ہی معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے قرآن سے اعراض کرتا ہے فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ معیشت سے مراد معیشت بھی ہے پیسہ، اس کو بھی معیشت کہتے ہیں، اور معیشت عربی زبان میں زندگی کو بھی کہتے ہیں، عیش۔ تو دونوں مفہوم ہیں، لیکن زیادہ مفہوم مفسرین کہتے ہیں یہاں پر زندگی والا ہے، کہ جو آدمی میرے قرآن سے اعراض کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، باوجود اس کے کہ اس کے پاس پیسہ بھی ہوگا، دولت ہوگی، بڑے بڑے محلات ہوں گے، لیکن اس کا زندگی اس پر تنگ ہوگی، وہ سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، پریشان حال ہوگا۔ آج دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں جن کے پاس دنیا کی ہر دولت ہے، ہر چیز ہے، لیکن وہ گندم نہیں کھا سکتے۔ جو غریب 4 روٹیاں کھاتا ہے وہ نہیں کھا سکتے، تو اس پیسے کا کیا فائدہ کہ پیسہ تو ہے، آدمی کھانا ہی نہیں کھا سکتا۔ ہاں جی، اور اربوں روپے ہیں لیکن اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتے، تو ایسے پیسے کا کیا فائدہ کہ اپنے پاؤں پہ کوئی بندہ چل نہیں سکتا۔ گاڑیوں پر نوکر ہی مزے کر رہے ہیں، سکوٹی گارڈ ہی مزے کر رہے ہیں، وہ خود چارپائی پہ بیٹھے ہوئے اور کرسی پہ بیٹھے ہوئے اس پہ دھکا لگا کے ان کو لے جا رہے ہیں۔ تو اس کے برعکس وہ آدمی کتنا مطمئن ہوتا ہے جو اپنے دین پر چلتا ہے، اپنی نماز، روزہ، قرآن، اگرچہ اس کے پاس سوکھی روٹیاں ہوتی ہیں لیکن سکھ کی نیند سوتا ہے اور اپنے پاؤں پر چلتا ہے اور مزے کی زندگی گزارتا ہے، دل کے اندر اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو میرے قرآن سے اعراض کرتا ہے تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، اس کے پاس جو کچھ مرضی ہو، زندگی کے اندر اس کے سکون نہیں ہوگا۔